بات کڑوی ہے، ہم کہیں دعا کر دیجئے. ہم چھوٹے موٹی خانقاہ سے نہیں آئے، ہم ہندوستان کی بہت بڑی عظیم خانقاہ سے آئے. بریلی کا بھی پیرانہ ہے، بدایوں کا بھی پیرانہ ہے، اور سلسلہ قادریہ کی دولت کی فوجہ مقدسہ بھی گئی ہے. ہم بہت بڑی خانقاہ سے آئے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے پیرانے سے آئے ہیں، ہم تاج الفضول بدایوں کے پیرانے سے آئے ہیں، ہم عین الحق عبد المجید کے پیرانے سے آئے ہیں. ہم سلسلہ قادریہ میں دولت اشرفی میاں پہ گئی ہیں، وہاں سے آئے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ پیروں کے ہاتھ چومنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. اگر ہمارے ہاتھ نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی ماں کو خدمت کرو. ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیروں کو حضرت نعت پڑھ رہے ہیں پیسے آ رہے تھے، نذرانہ آ رہا تھا. صرف قسم خدا کی نذرانہ دینے کی ہوتا ہے کہ حضرت سے مسافہ ہو جائے گا. ہم نے کہا بھائی یہ ہوتا ہے کہ حضرت سے مسافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے حضرت سے مسافہ کرو، لیکن ان کی اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، والدین سے محبت کیا کرو، والدین کی بات کو کہاں مانا کرو. جس طرح اجمیر مقدس جاتے ہو، محرہ مطہرہ جاتے ہو، بریلی شریف جاتے ہو دعاؤں کے لیے، اگر اماں زندہ ہوں تو اماں کے قدم پکڑ کے دعا مانگا کرو. اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اماں کی قبر میں جا کے دعا مانگا کرو. بہت اچھے پیر بھائی کا انتقال ہوا، عنایت برکاتی صاحب کا، جو بزم قاسمی برکاتی کے صدر تھے. بساب لگائی تھی شادی میں، راستے میں ہی انتقال ہو گیا. صبح جنازہ آئے گا، انہیں مغفرت کی دعا کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ نماز جنازہ میں شامل ہوں. تقریر ہو چکی، تقریر ہوگی. 3 ٹے کو ملا لو، کامیاب ہو جاؤ. 3 ٹے کو ملا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تجارت کو قبضے میں کرو، تعلیم کو قبضے میں کرو، تقوی پر عمل کرو. تجارتیں اپنے ہاتھ میں لو، تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، تقوی پر عمل کرو. زمانہ تمہارے قدموں میں چھو جائے گا. آج ہمارے ہاتھ میں تجارت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تعلیم نہیں ہے، تقوی سے ہم کوسوں دور ہیں. جب تجارت ہمارے قبضے میں ہوگی، تعلیم ہمارے قبضے میں ہوگی، تقوی ہمارے پاس ہوگا، تو ہمیں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج 5 بچوں کی کیا ہے دستار ہے، 5 بچوں کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. یہ وہ 5 بچے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم فرقان مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. یہ وہی بچے ہیں جو ننھے سے آتے ہیں، وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ جو قرآن کو حفظ کر سکتا ہے، جو 7 منزلوں کو حفظ کر سکتا ہے، جو 6666 آیتوں کو حفظ کر سکتا ہے، جو 6666 آیتوں کو حفظ کر سکتا ہے، جو 30 پاروں کو حفظ کر سکتا ہے، جو اللہ کے کلام کو حفظ کر سکتا ہے، جو رسول اللہ پر نازل ہوا، وہ بچہ کوئی بھی کمپٹیشن نکال سکتا ہے. شرط یہ ہے اس کی گائیڈنس اچھی ہو. میں عرض کروں گا مدارس کے ناظم اعلیٰ سے کہ جب وہ بچوں کو داخل کیا کریں، جب ان کی عمر بڑی چلی آیا کریں، ادھر حفظ کراتے رہا کریں، ادھر اصلی تعلیم دلاتے رہا کریں. اصلی تعلیم پرائیویٹ دلوائیں، جب حفظ مکمل ہوگا درس نظامی میں جائیں گے. جب درس نظامی 2-4 سال پورے ہوں گے، ادھر یہ BA کر چکے ہوں گے، کمپٹیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. جب ان کا ذہن اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، میرا ذہن ویسے ہی ڈسٹرب ہے. جب انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کو، تو یہ آئیے بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایماندار بنیں گے. قرآن کی تعلیم ان کی نظروں میں ہوگی. اگر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے، تو کامیاب و کامران ہوں گے. پھر سڑکوں کا جو حال ہے وہ نہیں دکھائی دے گا.
کیونکہ ان کے پاس تعلیم بھی ہوگی، دین بھی ہوگا، سیمنٹ کا اور بالو کا جو ریشو ہے اس ریشو سے ملے گی۔ ضروری یہ ہے کہ یہ علم دین کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم بچوں کو حاصل کرائی جائے، تعلیم بڈھوں کو بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم بڈھے بھی حاصل کریں، بڈھوں کو تعلیم حاصل کیا کرنی ہے؟ جوانی کاٹ دی محنت میں، بڑھاپے کی منزل میں آ گئے۔ ایسے بڑے بڈھے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں وضو کے فرض نہیں معلوم، جنہیں زکوٰۃ کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں عشر دینے کا حساب نہیں آتا، تو اپنے علماء کے پاس آ کے پوچھا کریں وضو کیسے کیا جائے گا، وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل کر کے کیسے پاک ہوا جائے گا، غسل کیسے کریں گے، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، عشر کیسے دینا چاہیے، یہ بھی سیکھ سکتے ہیں نا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم حاصل کری جائے، جو بزرگ ان مسائل سے ناواقف ہیں وہ آ کر اپنے علماء کے پاس حاصل کریں۔ میں بات اور کرنا چاہتا ہوں، آج کل یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کھڑے ہوئے ماشاءاللہ، یہ تو ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ ہیں، اپنے مسائل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، کہیں بھی دیکھتے ہو، کسی بھی مسئلے کی ضرورت ہو تو گوگل پہ جاتے ہو اور مسئلہ نکال کے دیکھ لیتے ہو، تو مدرسے بند کر دو، مدرسے بند کر دو، درسگاہیں بند کر دو، کہ سارے مسائل تمہیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے ہیں، اپنے مسائل سوشل میڈیا پہ مت دیکھا کرو، مدرسوں کا رخ کیا کرو، علماء کی بارگاہ میں آیا کرو، علماء سے مسئلوں کا حل پوچھا کرو۔ سوشل میڈیا پہ ہر مسئلہ صحیح نہیں ہے، آپ بتائیں، ہر مسئلہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں جو مسئلے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک ماننے والوں کے نہیں ہیں، وہ غیروں کے مسئلے ہیں۔ غیروں کے مسئلے پڑھ کر عمل کر لیتے ہو، جب عمل کر لیتے ہو تو صلاح و بہبودی، کامیابی، کامرانی سے دور ہو جاتے ہو۔ جو مسئلے دیکھنے ہو ان علماء اکرام کی بارگاہ میں آ کر تلاش کیا کرو۔ جو علماء جو 8 سال پڑھ کے 9 سال پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سال کا کورس کرتے ہیں، اس کے بعد مسئلے بتانے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ 11 سال کا پڑھنے والا 11 سال میں پڑھ کے آنے کے بعد اور 11 سال میں مسئلہ تلاش کرتے ہو۔ مسئلے سوشل میڈیا میں تلاش نہیں کیے جائیں گے، علماء کی بارگاہ میں آ کے مسئلوں کو تلاش کیجیے، علماء اکرام آپ کو مسائل بتائیں گے۔ ان علماء کی عزت کیا کریے۔ ایک بات بتاؤ، ہم مغربی تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، مغربی، پہلے بھی عرض کروں، مغرب میں جا کے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں جا کے تو انہیں ہماری پھٹی پینٹیں جو ہم پہنتے ہیں نا، انہیں ہماری پھٹی پینٹوں سے اعتراض نہیں ہے، انہیں ہمارے پیون لگے کپڑوں سے اعتراض ہے، انہیں ہمارے چکنے ہونے سے اعتراض نہیں ہے، انہیں ہماری داڑھیوں سے اعتراض ہے، انہیں ہمارے اچھے مکانوں سے اعتراض نہیں ہے، انہیں ہمارے مدرسوں سے اعتراض ہے، انہیں ہمارے مدرسوں سے، انہیں ہمارے جین تو ٹاپ پہنے ہوئے بچیوں سے اعتراض نہیں ہے، انہیں ہماری برقعے والی بچیوں سے اعتراض ہے، انہیں برقعے والی بچیوں سے، انہیں ہماری برقعے والی بچیوں سے اعتراض ہے، انہیں ہمارے پردے سے اعتراض ہے، انہیں ہمارے ننگے ہونے میں اعتراض نہیں ہے، چڈی پہن کر نگر پہن کر جینز پہن کر نکل جاؤ، انہیں اعتراض نہیں ہے۔ انہیں اعتراض کس سے ہے؟ تو اپنے آپ کو اسلامی رنگ روم میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اسلام میں کسی کلچر میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا پھر ہمارے قبضے میں آئے گا، کیونکہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے بے شرمیوں کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نبی کی امت میں ہو جس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سب چیز بتا دی۔ فکر آخرت ہے کب؟ آخرت کی فکر نہ ہمیں ہے نہ آپ کو ہے، دنیا کی فکر آپ کو بھی ہے،
دنیا کی فکر ہمیں بھی ہے، یہ دنیا ہے، یہ کما لو، یہ کما لو، جیسا آئے کما لو، حلال آئے تو کما لو، حرام آئے تو کما لو، بس کما کر کھا لو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ دنیا چند دن کی ہے۔ آج دن کو بڑی تکلیف ہے کہ اچھا خاصا بندہ کل گیا شادی میں، شادی اٹینڈ نہیں کر پایا، جنازہ آ رہا، شادی کو اٹینڈ نہیں کر پائے، ان کا جلد خاکی یہاں پر آ رہا ہے۔ کیا وہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم نے زندہ جائیں گے، ہم ایسے آئیں گے؟ ہم لوگوں نے تصور میں نہیں تھا کہ زندہ جائے گا، اس طرح آئے گا۔ اپنی فکر کیا کرو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے کردار ایسے کرو کہ لوگوں کہ ہم محمد کی دیوانے ہیں۔ ہم پوسٹروں سے محمد کی دیوانے نہیں بن سکتے، ہم اپنے کردار ایسے کریں، اپنی گفتار ایسی کریں، اپنی رفتار ایسی کریں، ہمارے چہروں پر داڑھی ہو، ہم نمازوں کے عادی ہوں، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں، ہم کم تولے نہیں، ہم کم ناپے نہیں، ہم بزرگوں کی عزت کریں، ہم بڑوں سے محبت کریں، بچوں سے شفقت کریں، ہم اپنے ماں باپ کو ادب کریں، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، بڑی بھی آتی ہیں، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، چادر مبارک اتارتے ہیں، چاہتے ہیں بیٹھو، گفتگو کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون تھی؟ بولی میری دودھ کی ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ کہ حلیمہ تھی، دودھ کی ماں تھی، جن نے دودھ پلایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انپور میں اکثر عرض کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں عرض کرتا ہوں، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنے والدین کی قدم چوما کرو۔ ابھی لائن لگ جائے گی نا، اگر اجازت دے نا قاضی صاحب جا کے مصافحہ کر لو تو پورا مجمع تتر بتر ہو جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب پورا مجمع تتر بتر ہو جائے گا، کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی پاؤں چومے گا، ہاتھ کھینچ لیتے ہو، کبھی چشمہ کھینچ لیتے ہو، کبھی امامہ کھینچ لیتے ہو، کان کے نہیں آتے تمہارے، کبھی امامہ کھینچ لیتے ہو، کبھی کرتا کھینچ لیتے ہو۔ کیا یہ چاہتے ہو؟ آخرت کی فکر یہ ہے کہ ہمارا کرتا کھینچ کے تمہیں جنت مل جائے گی، ہمارا امامہ کھینچ کے تمہیں جنت مل جائے گی۔ جنت کی تلاش میں کبھی ماہدرہ، کبھی بریلی، کبھی اجمیر مقدس، کبھی کشمیر شریف، اللہ نے توفیق فرمائی محلہ کہا کہ جنت میں جاتے ہو، جنت کی تلاش میں، اور جنت تمہاری تمہارے کہاں ہے؟ گھر پہ کہاں ہے؟ اماں کے قدموں کے نیچے۔ اور سنو، ابھی ماہرہ شریف میں اٹھ ہوگا 14، 15، 16 مت آنا، نہیں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں بڈھی ہو مت آنا، ماں بیمار ہو مت آنا، باپ بڈھا ہو مت آنا، باپ بیمار ہو مت آنا، ان کی خدمت کرنا۔ اور سنو، اتنا بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی بھی نہیں جس کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ اگر اتنا ہی جانا ضروری ہوتا تو حضرت عویس قرنی صحابیت کے درجے پر ہوتے، درجے صحابیت ہوتا۔ بظاہر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کی زیارت نہیں کری۔ کیوں نہیں کری؟ ماں کیا تھی؟ ضعیف تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے، اپنی ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ آج کل ہم لوگوں نے پیری و مریدی کے چکر میں والدین کی خدمت کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بس جو ہوگا وہ پیر صاحب کے پاس ہوگا، نہیں، اماں کی خدمت کرو۔ ہمارے پاس آتے ہو نا، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت کرم کر دیجئے، حضرت نوازش کر دیجئے۔ حضرت کا موڈ ہے تو دعا ہے، حضرت کا موڈ ہے تو دعا ہے، تو اپنے گھر اچھا، ہم اپنے گھر اچھے۔ ایک تو ہم لوگ آتے ہیں تو حضرت کو اتنا آرام کرنا ہوتا ہے کہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتے، سمجھے؟ تو اگر سنو، ہم سے بہت دعا کر دیے نا، بات کڑوی ہے، ہم کہتے دعا کر دیجئے۔ ہم چھوٹی موٹی خانقاہ سے نہیں آئے، ہم ہندوستان کی بہت بڑی عظیم خانقاہ سے آئے۔
بریلی کا بھی پیرانہ ہے، بدایوں کا بھی پیرانہ ہے، اور سلسلہ قادریہ کی دولت کی فوجہ مقدسہ بھی گئی ہے۔ ہم بہت بڑی خانقاہ سے آئے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کی پیرانے سے آئے ہیں، ہم تاج الفضول بدایوں کی پیرانے سے آئے ہیں، ہم عین الحق عبدالمجید کی پیرانے سے آئے ہیں، ہم سلسلہ قادریہ میں دولت اشرفی میاں پہ گئی ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ پیروں کے ہاتھ چومنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے ہاتھ نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی ماں کو خدمت کرو۔ ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیروں کو حضرت نعت پڑھ رہی ہے، پیسے آتے تھے، نذرانہ آ رہا تھا، صرف قسم خدا کی نذرانہ دینے کی ہوتا ہے کہ حضرت سے مسافہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی یہ ہوتا ہے کہ حضرت سے مسافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے حضرت سے مسافہ کرو، لیکن ان کی اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، والدین سے محبت کیا کرو، والدین کی بات کو کہاں مانا کرو۔ جس طرح اجمیر مقدس جاتے ہو، محرم مطہرہ جاتے ہو، بریلی شریف جاتے ہو دعاؤں کے لیے، اگر اماں زندہ ہوں تو اماں کے قدم پکڑ کے دعا مانگا کرو، اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگا کرو، اماں کی قبر پہ جا کے دعا کرو۔ اماں کی قبر پہ جانے کی فرصت نہیں ہے، ابا کی قبر پہ جانے کی فرصت نہیں ہے، سمجھے؟ مہاراج شریف جائیے، میں نے کہا نا اگر ماں باپ بڈھے ہوں تو مت آنا چھوڑ کے ان کی خدمت یہاں کرنا، قاسم میاں کا فیضان یہاں مل جائے گا، قاسم میاں کا فیضان یہاں مل جائے گا۔ اور اگر حضرات اپنے پیسے کو سنبھالو، یہ جو ہمارے ہاتھ ڈالتے ہیں نا، باقی ہر لیکن یہ حافظ میں نہیں ڈالو، یہ تمہارے دل کے جذبات ہیں۔ ہمارے گلے میں جب ہار پڑتے ہیں نا تو 5-6 بار ڈالنے پڑتے ہیں، یہاں تک ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی چشمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پیسہ قیمتی ہے، 25-30 روپے کا ہرا تھا ہمارا نا، 25-30 روپے کا ہرا تھا، 10 ہرائے کتنے کے ہوئے، اور 20 ہر ہوئے 500 روپے کے، 8 گھنٹے کی مزدوری کے بعد 500 روپے ملتی، 8 گھنٹے کی مزدوری کے بعد 500 روپے ملتے ہیں۔ وہ 500 روپے پیر جی کے گلے میں 1 منٹ نہیں رہتے۔ ان ہاتھ ڈالنے سے بہتر یہ ہے محلے میں ٹٹولا کرو، پڑوس میں دیکھا کرو کس کے گھر کھانا بنا ہے، کس کے گھر کھانا نہیں بنا، کس کے گھر روٹی ہے، کس کے گھر روٹی نہیں ہے، کس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے۔ کہ 250 روپے کے ہار کی قیمت لے کر اس کے گھر ایک کھانا مہیا کرا دیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ کرم فرمائے گا، تمہارے یہاں بھی برکت ہوگی، اس کے یہاں بھی برکت ہوگی۔ یہ ہار ہمارے گلے میں 1 سیکنڈ نہیں رہتا، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، بہت جلدی ڈرتا ہوں۔ محبت سے سنو، ہار میں محبت نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے محبت پتہ چلتی ہے۔ ہم آپ کی آنکھوں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی محبت ڈالنے آتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں محبت ہے۔ تو اپنی حالات کو صحیح کرو میرے یار، میرے بھائی، میرے سنی بھائی، زندگی کے جو دن ہیں آرام سے گزارو، محبت کے ساتھ گزارو، پیار کے ساتھ گزارو، صراط مستقیم پر چلو۔ آخرت کی پرواہ ہے، وہ آخرت کی پرواہ چاہتے ہو تو مخبریوں کو چھوڑو، مخبریوں کو چھوڑو، حسد کو چھوڑو، کینے کو چھوڑو، بغض کو چھوڑو، بڑوں کا احترام کرو، علماء کی عزت کرو۔ اگر کسی پر کوئی الزام لگاتے ہو تو تحقیق کے بارے لگاؤ، اور تحقیق لگانے سے پہلے اس سے پوچھو یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد الزامات لگانا چاہیے۔ کسی کی شخصیت کو مجروح مت کرو، سمجھے؟ آرام سے رہا کرو، سکون سے رہا کرو۔
آرام و سکون سے رہنا تو ہمارے الگ کی بات ہے. ہم اپنی غریبی سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کی امیری سے پریشان ہے. ہم اپنی جہالت سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کی تعلیم سے پریشان ہیں. ہم پریشان ہیں دوسرے کی امیری سے، دوسرے کی تعلیم سے، دوسرے کے کاروبار سے. ارے اللہ تعالیٰ ان کی اور ترقی کرے، ان کے صدقے میں ہمیں دے دے. رشک کیا کرو، حسد مت کیا کرو. حسد کرو گے تو اپنی آنکھ میں جل کے خاک ہو جاؤ گے، دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو وہ مرتبہ دے دیا ہے وہ مرتبہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے جو مرتبہ دیا ہے. اب ان بچوں کے سر پہ دستار ہوگی. کیا ہوگی؟ معمولی سے کپڑا لپٹا جائے گا، معمولی سے کپڑا دکان میں جانا، لیکن دستار کا مطلب ان کے دستاروں کو باندھ دیا جائے گا، ان کی آنکھوں کو باندھ دیا جائے گا، ان کے کانوں کو باندھ دیا جائے گا، ان کی زبان کو باندھ دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا، ان کے پاؤں کو باندھ دیا جائے گا. پانچ باتیں سب کو باندھ دیا جائے گا. اب غلط نہیں دیکھو گے، غلط نہیں سنو گے، غلط نہیں بولو گے، غلط جگہ ہاتھ نکلے گا، اس مقام پر نہیں جاؤ گے. شریعت اجازت نہیں دیتی، ان پاؤں سے چڑھ کر نہیں جاؤ گے. ان کے آئیے حافظ صاحب ہے نا، کل جب مدرسے میں آئے تھے، جب ان کے ابا لے کر آئے تھے، ان کی پہچان ان کے ابا سے ہوتی تھی. آج وہ حال ہو جائے گا جب ان کے ابا آئیں گے تو ان کے ذریعے ان کے ابا کے فلاں حافظ صاحب کے ابا ہیں، فلاں حافظ صاحب کے ابا ہیں، فلاں حافظ صاحب کے ابا ہیں، فلاں حافظ صاحب کے ماما ہیں، فلاں حافظ صاحب کے چاچا ہیں. ان کے سینے میں قرآن. ابھی ان کی عزت کرو گے، سنو پائے بنا، ابھی ان کی عزت کرو گے، ابھی ان کے ہار و پھول ڈالو گے، ابھی انہیں انعامات دو گے. ہار پھول ڈال کر عزت کرو چاہے مت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہاتھ ڈالیں گے تو صحیح ہے اور نہیں ڈالیں گے تو صحیح ہے. لیکن جب بھی آپ کے محلوں کی مساجد میں جائیں، جب بھی آپ کے گاؤں میں جائیں تو انہیں غلام نہ سمجھا کرو، انہیں حافظ قرآن سمجھا کرو. جیسی عزت یہاں دیتے ہو وہ عزت اپنے گاؤں میں دیا کرو. حضرت 25 سال کے امام ڈڑمنڈا صدر پارلیمنٹ میں نکال کے پہن دیتا ہے. نیا صدر آتا ہے پارلیمنٹ میں نکال کے، ارے غلام نہیں، تمہاری مرضی سے نماز پڑھائیں گے یا تمہارا انتظار کریں گے. نہ غلام نہیں ہے وہ. ارے سوٹ بولتا تو بولنا، چھلنی بولتی ہے. وہ ممبر بڑے آگے دھونس دے کہتے امام صاحب ہم مسجد کے ممبر ہیں. ارے بیسوں مت کیا کرو، یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں. خطبہ کائے پہ دیتے ہیں؟ کھڑے ہو کر دیتے ہیں. تو ان کی عزت جب یہ مسجدوں میں جائے گا کیا کرو. انہوں نے بڑی مشکل سے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور جنہوں نے محفوظ کیا ہے ان سے بھی عرض کروں گا کہ قرآن حفظ تو کر لیا ہے، حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. گھر پہ پارے پڑا کرو. آج صبح سے ڈانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا جامعہ میں، تو آج بچے تھے، بچے استاد کمرے میں چھپ رہے تھے. 12 سال میں لوگ استاد نہیں آج آ گیا. تو آج قاری کو حضرت سے پوچھے گا، انہیں کیا پوچھے گا کہ خود کمرے میں گھر کے بڑے تھے. ارے قاری صاحب طبیعت ٹھیک کریے بچوں کی. ارے رمضان شریف آنے والا ہے، اب تو قرآن کھول کے نہیں دیکھا. پھر وہ کرو گے تو تراویح کا ٹائم ہے، یا لمون والمون تعلمون، یعنی حافظ شبراتی بن گئی. شب برات کا حلوہ کھا کے قرآن کھولو گے، جب شب برات کا حلوہ کھا کے قرآن کھولو گے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. قرآن روزانہ پڑھا کرو، قرآن روزانہ پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حافظوں کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ انہیں بھائی کی مغفرت فرمائے، یا اللہ ان کے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.